السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ تغابن کا دوسرا رکوع پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے اور سکھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اور تم اللہ کی فرمانبرداری کرو، رسول کی فرمانبرداری کرو، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو۔ اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک ہم المفلحون۔ لہٰذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور مانو، اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بہت بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ عزیز الحکیم۔ وہ ہر بھید کا اور ہر کھلی ہوئی نشانی چیز کو جاننے والا ہے، بڑے اقتدار کا اور بڑی حکمت کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ العظیم۔ قرآن کی ان میں کچھ آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اور مال کو آزمائش کا کہا گیا ہے، اور دل سے جو خواہش ہوتی ہے اس سے پاک ہے، جو دل کی خواہش سے اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر دے گا۔ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا رزق کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، بس آ رہا ہے تو آنے دو، کیونکہ ان کے دل کی خواہش ہوتی ہے، ان کو بڑھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ آگے چل کر ہماری اولاد کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ ہر چیز کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دی ہے کہ جو غلط تم کام کرتے ہو وہ تمہاری ہی زندگیوں میں دوبارہ لوٹ کر آتا ہے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ تمہارے ساتھ ہو کیا گیا۔ تمہاری اولاد اور تمہارا مال آزمائش ہے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بھی آزمائش ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی رشتہ اس دنیا میں رہ گیا ہے جس سے تم توقع رکھ سکو کہ ہاں وہ میرے کام آ سکتا ہے۔ اولاد کو بھی آزمائش کا کہا گیا ہے، مال کو بھی آزمائش کا کہا گیا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم آئے اکیلے ہو تو جانا بھی اکیلے ہی ہے، تم کسی سے توقع نہیں رکھ سکتے۔
سوائے اللہ کے. تم کسی کے سامنے گڑ گڑا کر کبھی مانگ نہیں سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہی دینے والی ذات ہے. جس طرح مرضی تم انسانوں کے سامنے خود کو لاچار اور بے حس محسوس کروا دو، لیکن وہ تب تک نہیں دیتے جب تک ہم ان کے پاؤں نہ پکڑ لیں. انسانوں کے وہ تب تک نہیں رحم کرتے، وہ تب تک نہیں ہماری بات سنتے. لیکن ہمارا اللہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا اس نے. جب ہم اس سے مانگتے ہیں، دل سے مانگتے ہیں، یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین چیز سے نوازتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھا کریں، ہم دعا مانگا کریں، ہم قرآن مجید کو پڑھا کریں، ہم اللہ کی باتوں کو سمجھے تو صحیح کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کہا ہے اور کس طرح کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر تم مجھے قرض دو گے تو میں اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں دوں گا. جب خدا تم سے خود کہہ رہا ہے تمہیں کس بات کا ڈر ہے اور غم ہے، تمہیں کسی چیز کا ڈر اور غم نہیں ہونا چاہیے. تم اللہ تعالیٰ کی راہ پر جتنا ہو سکے اتنا خرچ کرو. تم اپنی حد سے زیادہ بھی خرچ کر سکتے ہو، کیونکہ جو تم نے اپنے ہاتھ سے دیا ہے وہ تمہارا ہوگا. جو تم نے اپنے ہاتھ سے آگے دینا ہے وہ بھی تمہارا ہی ہے، کیونکہ بعد کل کو جب حساب ہوگا جو تم نے اپنے ہاتھ سے عمل کیے ہوں گے وہ دکھائے جائیں گے. بعد میں آنے والے جو کام ہے وہ جو اولاد نے کرنے ہیں، یا کوئی اولاد بھی کم ہی ہوتی ہے آج کے دور میں جو اپنے ماں باپ کے لیے بعد میں صدقہ جاریہ بن جائے. لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کر کے جاؤ. بہترین کام جو بھی تم کرنا چاہتے ہو اپنے ہاتھ سے، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو اپنے ہاتھ سے کرو، کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے ہاتھ سے کرو، تاکہ تمہیں کل کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، نہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ خود کے سامنے. کبھی خود کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھو تو صحیح کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے اس دنیا میں آ کر، کس چیز میں تم نے سکون حاصل کیا ہے، کس چیز کو تم نے پا لیا ہے اس دنیا میں آ کر. تم سوچو، تم اپنے آپ کو تو جانو، اپنے آپ کو تو پہچانو کہ تم آئے کیا کرنے ہو ادھر. تم نے جانا بھی ہے واپس. تم آئے ہو اس دنیا میں، پھر اس کے بعد تم نے جانا ہے. کوئی مقصد کے لیے تو بھیجا گیا ہوگا، صرف آنے جانے کا چکر تو نہیں ہے. جب ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ہم وہاں پر کوئی نہ کوئی مقصد کے ساتھ جاتے ہیں. کسی نہ کسی یا تو آؤٹنگ پہ بھی اگر ہم لوگ جائیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ فریش ہو، ہمیں کھلی ہوا ملے، ہمارا جو سسٹم ہے ہمارے جسم کا، صحت کا، وہ ٹھیک ہو جائے. کسی نہ کسی مقصد سے کہیں نہ کہیں ہم جاتے ہیں. تو تمہارے آنے کا بھی کوئی نہ کوئی ادھر اس دنیا میں مقصد ہے. اس مقصد کو ڈھونڈ کر اس کو حاصل کر لو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اور دیر ہو گئی تو پھر تم کیا، میں کیا، اور یہ دنیا کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو، غور و فکر کر لو ٹائم سے. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو، سمجھو، سیکھو اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن مجید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا کلام. کتنا پیارا معنی ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خود کلام کرتے ہیں. تم قرآن مجید کو پڑھو تو صحیح، تمہیں ایسے لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ تم سے بات کر رہے ہیں، تم کو بتا رہے ہیں ایک ایک چیز. جس دن تم قرآن مجید کو سمجھ گئے، اس کا ترجمہ سمجھ گئے، تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم نے کیا پا لیا ہے. تمہاری اندر کی جو روح ہے وہ کامیابی خود کو فیل کروائے گی. تم وہ شخص ہو جو آئے تھے اس میں کچھ نہیں تھا، لیکن تم جاتے وقت وہ بن جاؤ گے جو ہمارے پیارے رسول اور اللہ کو پسند تھا. تمہارے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا اور تمہاری جو ابدی زندگی ہے وہ بہترین اور آگے والی زندگی سنور جائے گی. چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں جو ہم تلاوت کریں گے وہ ہے سورۃ طلاق، اور اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، پڑھیں گے. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب یا لائک نہیں کیا وہ بھی کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں اور اس کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، پڑھ سکیں. چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا سب. اللہ حافظ.